السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک صبر ہے۔ صبر جو ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے، ہر چیز کے لیے، ہر نعمت کے لیے، ہر موڑ پہ ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، جو آج ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے۔ آج ہم ایک ایسے نبی کا واقعہ بیان کریں گے جو صبر کی اعلیٰ مثال تھے۔ دوستو، دنیا میں بعض انسان ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کی زندگی محض زندگی نہیں بلکہ ایک سبق، ایک چراغ اور ایک رہنمائی ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک نبی تھے، حضرت ایوب علیہ السلام۔ ایک نبی، ایک بادشاہ، ایک صابر اور ایک سچا عاشق خدا۔ ان کی زندگی اس حقیقت کی روشن دلیل ہے کہ ایمان کی اصل طاقت صبر ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ خود دیتا ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بڑے احترام کے ساتھ آیا ہے۔ اور یاد کرو ایوب کو، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں وقت کے اس سفر پر جہاں ایمان، آزمائش، صبر اور حقیقت کی کہانی لکھی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی لازوال داستان۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے کے پوتے تھے۔ ان کا تعلق روم کے علاقے سے تھا اور آپ بہت بڑے مالدار، نیک اور پرہیزگار شخص تھے۔ آپ کا خاندان خوشحال، زمینیں زرخیز اور اولاد نیک تھی۔ اللہ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، مال، جانور، زمین، بیٹے بیٹیاں، سب کچھ۔ لیکن آپ ہمیشہ عاجزی سے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ دنیا کے لوگوں نے دیکھا کہ ایوب علیہ السلام جتنا دولت مند ہے، اتنا ہی عبادت گزار بھی ہے۔ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں اور کبھی غرور نہیں کرتے۔ یہی وہ نبی تھے جن کے بارے میں فرشتے بھی تعریف کرتے تھے۔ لیکن ایک دن اللہ نے ان کے ایمان کی آزمائش کا فیصلہ فرمایا۔ شیطان نے اللہ کے حضور کہا، اے رب، ایوب صرف اس لیے تیرا شکر ادا کرتا ہے کیوں نہ کہ تو نے اسے مال، اولاد اور صحت دی ہے۔ اگر تو اس سے یہ سب چھین لے تو وہ تیرا شکر گزار نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، ایوب میرا صابر بندہ ہے، تو اسے آزما کر دیکھ لے، مگر اس کی جان کو نقصان نہ پہنچانا۔ پھر شروع ہوئی وہ آزمائش جو صدیوں تک انسانی صبر کی مثال بنی۔ پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کا مال و دولت چھن گیا، کھیت جل گئے، جانور مر گئے، کاروبار ختم ہو گیا۔ پھر ان کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ایک حادثے میں جان سے گئے، لیکن ایوب علیہ السلام کے ہونٹوں پر شکوہ نہیں آیا، صرف ایک دعا، الحمدللہ۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کیا۔ شیطان مایوس ہوا مگر باز نہ آیا۔ اس نے کہا، اے رب، اب اگر تو اس کی صحت چھین لے تو وہ ضرور تیرا ناشکرا بن جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، جا، میں اجازت دیتا ہوں، مگر اس کی روح کو نقصان نہ پہنچانا۔ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر ایسی بیماری ڈالی کہ گوشت جھڑ گیا، ہڈیاں نظر آنے لگی اور بدن پر زخموں سے پیپ بہنے لگی۔ لیکن ایوب علیہ السلام کے دل میں ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ لوگ ان سے دور بھاگنے لگے، ان کے دوست اور رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، یہاں تک کہ آپ کو شہر سے باہر نکال دیا گیا۔ صرف ایک ہستی تھی جو ساتھ رہی، ان کی بیوی۔ انہوں نے دن رات اپنے شوہر کی خدمت کی، انہیں نہلاتی، کھانا دیتی، زخم صاف کرتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، آپ صبر کریں، اللہ ضرور رحم کرے گا۔ ایوب علیہ السلام کہتے، میں اس رب سے کیسے ناراض ہوں جس نے مجھے 60 سال نعمتوں میں رکھا، اب چند سال تکلیف دے رہا ہے۔ شیطان نے دیکھا کہ نہ دولت، نہ اولاد، نہ صحت، کچھ بھی ایوب علیہ السلام کے صبر کو توڑ نہیں سکا۔ تب اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو ورگلانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، جا اپنے شوہر سے کہہ کہ اللہ سے شفا مانگے، کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ بیوی نے محبت سے یہی کہا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں جب تک
اللہ کی قسم میں جب تک 60 سال بیماری میں شکر نہ کروں اس وقت تک دعا نہیں مانگوں گا۔ یہ جواب شیطان کے لیے آخری شکست تھی۔ ایوب علیہ السلام نے اپنے ایمان کو کس لالچ یا شکایت سے آلودہ نہ ہونے دیا۔ آخر کار وہ لمحہ آیا جب اللہ کی رحمت نے صبر کا پھل عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، وہاں سے ٹھنڈا پانی نکلے گا، اس سے غسل کرو اور پیو۔ ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا، چشمہ پھوٹ پڑا۔ انہوں نے غسل کیا، پانی پیا اور لمحوں میں ان کا جسم تندرست ہو گیا، زخم بھر گئے، چہرہ چمک اٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اسے اس کی اہل خانہ اور ان کی مثال کے ساتھ دوبارہ عطا کیا اور اپنی رحمت سے نوازا، یعنی اولاد، دولت، صحت، سب کچھ دوبارہ عطا کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی وفادار بیوی کو پکارا، وہ حیران رہ گئی کہ یہ کون خوبصورت نوجوان ہے۔ ایوب علیہ السلام نے کہا، میں ہی تمہارا شوہر ایوب ہوں، اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے۔ بیوی خوشی سے رونے لگی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ قرآن نے ان کے اس کردار کو صبر اور وفا کی علامت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ یہ عورت وہ تھی جس نے دنیا چھوڑنے کے باوجود اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صابرین میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ قرآن میں ان کا ذکر آتا ہے، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، وہ کیا ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ نے انہیں صرف صحت اور دولت نہیں دی بلکہ نبوت کی عزت اور امت کے لیے مثال بنا دیا۔ ان کی دعا قیامت تک صبر و دعا کا نمونہ بن گئی۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب دنیا تمہیں تنہا چھوڑ دے، جب جسم ٹوٹ جائے، جب دعائیں تاخیر سے پوری ہوں، تب ایوب علیہ السلام کی طرح کہو، میں صبر کرتا ہوں کیوں نہ کہ میرا رب رحیم ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر مذاہب میں بھی صبر و ایمان کی علامت ہے۔ ان کی زندگی بتاتی ہے کہ آزمائش سزا نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اسے 2 گنا نوازتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان انسانیت کی روح ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ ایمان کا مطلب آرام نہیں بلکہ صبر، وفا اور اعتماد ہے۔ جب انسان سب کچھ کھو دے مگر اللہ کو نہ چھوڑے تو وہ ایوب علیہ السلام بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا صابر بندہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور ایمان کی جھلک عطا فرمائے، آمین۔